عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ایام کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے متعلق جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اسی طرح ان ایام کا افضل الایام قرار دینا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، اعمال صالحہ کے لحاظ سے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین دن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر وہ انسان جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا، پھر اس نے اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عشرے کی اتنی اہمیت و فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر یوم عرفہ جیسا عظیم دن ہے، وہ دن جو حج بیت اللہ کا سب سے اہم ترین رکن ہے، جس دن حجاج میدان عرفات کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں، اور جس دن پروردگار عالم اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حجاج کے علاوہ اس دن کا روزہ رکھنے کی بڑی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، مجھے امید ہے کہ یہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح یوم النحر جیسا عظیم دن، یعنی قربانی جیسا عظیم دن بھی اسی عشرے کے اندر آتا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے عظیم عمل حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے۔ اسی طرح نماز کی پابندی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور روزے رکھنا، خاص طور پہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کا اہتمام کرنا، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ، فجر نماز فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ نماز عصر تک ہر فرضی نماز کے بعد جہراً تکبیرات کا اہتمام کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الصحافة مشكاه.